صفحہ نمبر 277، آیت نمبر 27، سورہ مریم آیت نمبر 27، صفحہ نمبر 277۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابی دی اس نے مجھے کتاب، آتانی دی اس نے مجھے الکتابہ کتاب، یعنی کتابہ کتبہ عام کتاب، کتبن کوئی کتاب ایک کتاب، الکتاب معرفہ خاص کتاب، وجعلنی اور اس نے مجھے بنایا نبی وجعلنی اور بنایا مجھے مبارکن بابرکت، اینا ما جہاں کہیں کنتو میں رہوں، واوصانی اور مجھے وصیت کی بالصلاۃ نماز کے ساتھ۔ یہ وجعلنی اوصانی وجعلنی یعنی وجعلنی مجھے، وجعلک تجھے، یعنی یہ لفظ نی میرے لیے استعمال ہوتا ہے، وجعلنی واوصانی اور مجھے وصیت کی بالصلاۃ ساتھ نماز کے، والزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے، ما دمت جب تک میں ہوں حیا زندہ، ما دمت جب تک میں ہوں حیا زندہ، وبرن اور اچھا سلوک کرنے والا تھا بوالدتی اپنی ماں کے ساتھ، ولم یجعلنی اور نہیں مجھے کیا یا بنایا جبارن سرکش، شقیہ بدبخت، والسلام اور سلامتی ہے علیہ مجھ پر، یوم ولدت جس دن میں پیدا کیا گیا، وَيَوْمَ أَمُوتُ اور جس دن مجھے موت آئے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا حیا زندہ ہو کر۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یہ سورہ مریم علیہ السلام کے نام پر اتری، اور یہ ان کی فضیلت، ان کا مقام، اس کا مرتبہ ظاہر کرتی ہے۔ تو جب ہم نے پڑھا وہ اپنے اس ہیکل سلیمانی میں تھی، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر ان کو پھونک ماری اور وہ حاملہ ہو گئی، اور وہ اسی ڈر سے وہاں سے نکل گئی۔ انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لوگوں نے کہاں گئی، لیکن وہ دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر وہاں پر اللہ کے جو وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، درخت کے نیچے چشمہ جاری ہوا، تازہ کھجوریں ملی، وہ کل ہم نے پڑھا۔ پھر بچے کو وہ لے کر حکم دیا گیا کہ اب تم واپس اپنے قبیلے کی طرف چلے جاؤ، اور وہ واپس اپنے قبیلے کی طرف چلی آئی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مریم کا نکاح ہوا تھا، وہ غلط کہتے ہیں۔ جب نکاح ہوتا ہے تو پھر عورتیں اور بچیاں ایسے اپنے گھروں سے نکلتی نہیں اس حالت کے اندر، اور اگر بچہ ہوتا ہے تو بڑی خوش ہوتی ہیں، ماں باپ اہل و عیال خوش ہوتے ہیں، مبارکباد کے دیتے ہیں۔ یہ معاملہ ہی ایسا تھا، وہ نکل گئی شرمندگی کے اپنا اس حسار لیتے ہوئے کہ یہ کام کیسے ہو گیا، کیسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے جب بیٹا پیدا کر دیا، پھر انہیں حکم دیا گیا کہ اب چلو واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ پس وہ لائی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس۔ قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا وہ کہنے لگے سب، اے مریم، فریا کہتے ہیں ایک عجیب چیز کو، فری کہتے ہیں جلد کا کھیڑنا، جیسے بکرے کی کھال کو کھیڑا جاتا ہے نا، فری جلدی، جلد کو پھاڑ دینا، کھیڑ دینا، اس کے بعد اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، تو ایسا فریا یعنی تو عجیب کام کر کے آئی ہے۔ جو تانا دینے لگے دیکھ کر کہ تو اتنی نیک خاندان کی ہے، تو نے یہ کیا کام کر لیا۔ اگر یہ اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی ہارون کی بہن کہا گیا، ہارون کون تھے، ان کا کوئی بھائی ہوگا۔ اور ماں کان ابو کی نہیں تھا تیرا باپ، امرا
آدمی، سوئن برا، امراتن عورت، امرا مرد، امرا آدمی، سوئن برا، وما کان تو نہیں تھی امو کی تیری ماں بغیہ بدکار. یعنی وہ کٹھے ہو گئے اور کہنے لگے اے مریم تو نے یہ کیا کام کر دیا، تیرا اتنا اچھا خاندان، اتنے اچھے خاندان کی، عمران تیرا باپ اتنا اچھا، تیری ماں اتنی اچھی، اور تو اتنے تیرا جو خاندان اتنا اچھا خاندان ہے، یہ تو نے کیا کام کر لیا. یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن. یہ یا اختہ ہارون، حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں مجھے نجران بھیجا اللہ کے نبی نے. میں نجران گیا تو وہاں کے جو عیسائی تھے مجھے کہنے لگے کہ تمہارے قرآن کے اندر ہے یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن. حالانکہ ہارون اور موسیٰ کے درمیان اور اللہ کے نبی کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بڑا فاصلہ ہے. تو قرآن کہتے ہیں یا اختہ ہارون کی بہن. یہ کیسے لفظ بول دیا قرآن نے، یا اختہ، یعنی لفظ کیسے بولا گیا، قرآن کے اندر آیا گیا، یہ کیسے لفظ آ گیا؟ یا نہیں، قرآن کے اندر لفظ آ گیا یا اختہ ہارون، یہ لفظ کیسے آ گیا؟ نجران کے سائے کہنے لگے. تو مغیرہ وہ کہنے لگے کہ مجھے نا، میں خاموش ہو گیا، مجھے اس کا جواب نہ بنایا، اور میں واپس اللہ کے نبی کے پاس آیا. میں نے آ کر کہا جی میں نجران آپ نے بھیجا تھا. تو وہاں کے جو سائی مجھے کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یا اختہ ہارون، ہارون کی بہن. یہ کیا لفظ ہو گیا؟ آپ نے میں تجھے کہنا چاہیے تھا کہ ہم لوگ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ انبیاء کے ناموں کے اوپر نام رکھا کرتے تھے، اچھے نام تھے. ہارون تھا موسیٰ کا بھائی، لیکن اس کے بعد جو نام لوگوں رکھے، اچھے سے نام رکھے. یہ ہارون اس کا بھائی ہوگا مریم علیہ السلام کا، یا ان کے قوم میں سے ہوتا. جیسے وہ عرب کے تمیم والے کہتے تھے اخا تمیم، تمیم کے بھائی، عرب اخا عرب، عرب کے بھائی، یعنی پورے قبیلے کو نے کہہ دیا عرب کا بھائی ہے جو کہیں ہوتا تھا. یعنی وہ کہنے لگے یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن. اس لیے ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اچھے اچھے نام رکھا کرو، اور قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا. اچھے نام رکھا کرو. اچھے نام کون سے؟ ہمیں عبد الرحمن، عبداللہ، جس کے اندر عبد ہوتا ہے وہ نام اللہ کو بڑا پسند ہے. ماں کان ابو کی مرا سوئی وما کانت امو کے بغیہ، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بری عورت نہیں تھی، تو نے یہ کیا کام کر دیا. فاشارت علیہ، پاس انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف کہ اس سے پوچھ لو. عیسیٰ علیہ السلام سے اشارہ کیا. وہ کہنے لگے لو، ایک تو کام غلط کر کے آئی ہے، اوپر کہتی ہے اس سے پوچھ لو. اس سے ہم کیسے پوچھیں؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد، جو گود کا بچہ ہے ہم اس سے کیا بات کریں؟ یہ کیسے کلام کرے گا، یہ کیسے بولے گا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اپنی ماں کی گواہی دے دی، اے لوگو انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، بات ختم کر دی. یہ تم اگر کہتے ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، بات تھی جو صحیح کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو گمراہ کر لیا. فقال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے. انہوں نے اللہ اپنے جو ماں کی عصمت کی گواہی دے دی کہ میری ماں پاک ہے، صاف ہے، پاک باز عورت ہے، میرا خاندان اچھا ہے، یہ گواہی دے دی. وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میں بابرکت ہی ہوں گا، جہاں بھی ہوں گا. کیسی زبردست بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں جہاں جب تک رہوں گا، جہاں میں جاؤں گا میں بابرکت ہوں گا، اور میری ماں بھی بابرکت ہے، پاک ہے، صاف ہے. یہ تو بہتان تراشی کا تو غلط ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی پاک بازی کی گواہی دے دی. ادھر ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر تہمت لگی. جب تہمت لگ گئی آپ بہت پریشان ہوئی، اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا اے عائشہ اگر کوئی برا کام ہو گیا اللہ سے توبہ کر لو، رجوع کر لو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ توبہ کر لو. وہ کہنے لگی فاصبر صبرا جمیلا، میں تو وہی کہتی ہوں یوسف السلام نے کہا تھا، میں صبر کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے کے اندر بھی قرآن پاک کی یاد اتار دی کہ میری یہ عورت جو یہ میری بندی ہے یہ بھی پاک ہے، یہ بھی صاف ہے، یہ بھی پاکیزہ ہے. اللہ نے قرآن کے یاد اتار دی. اور مریم علیہ السلام ان کی پاکیزگی کا اللہ نے آپ کو ادھر بیان کر دیا کہ یہ میری بندی پاک ہے، صاف ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہہ دیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری یہ بندی بھی پاک ہے، صاف ہے. اور جو ان کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں مریم علیہ السلام کے اوپر، اور یہودیوں نے تہمتیں لگا دی،
اور جو ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، جو ان کے بارے کے اندر نازیبا الفاظ کہتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، وہ قرآن کہہ رہا بار بار یہ پاک ہے، یہ صاف ہے، اللہ نے قرآن کے یاد اتار دی، تم نہیں مانتے۔ جیسے غزوہ احد کا واقعہ ذکر پاتا ہے کہ فرمایا جو چلے گئے ہم نے ان کو معاف کر دیا، یہ کہتے ہیں اللہ تو معاف کر، ہم نہیں معاف کرنے والے، کب بخشی ہے؟ بہت کہتے جی احد میں بھاگ گئے، اتنے لوگ پیچھے آ گئے، اتنے، قرآن کہتا ہے انسان ہے، غلطی کر لیتا ہے، تیرے باپ نے، تمہارے باپ نے غلطی نہیں کی، آدم علیہ السلام نے، ہوئی غلطی، خطا ہو گئی، دانا کھا لیا، نیچے آئے، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ صحابہ کرام تھے، انسان تھے، بشر سے بھی ایسا ایک طوفان برپا ہوا، نکلے واپس پھر آ گئے، اللہ نے فتح یاب دے دی۔ یعنی ان کے بارے میں بد کلامی کرنا، بد زبانی کرنا، تمہارا کیا بنے گا؟ تم اپنی آخر خراب کر رہے ہو۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے وصیت کی گئی، حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز قائم کروں جب تک میں زندہ رہوں، میں زکوٰۃ جب تک زندہ رہوں۔ کتنا زبردست ہی ہے کہ جب تک زندہ ہوں نماز ادا کرنی ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم جی باطنی نماز پڑھتے ہیں، ہماری 2 نمازیں ہیں، ہم تصوف کی طرح قائل ہیں، ہم فلاں کے یہ معاملہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، ہر امت کے اندر نماز تھی، ہر امت کے اندر زکوٰۃ تھی، صدقہ خیرات تھا، صدقہ خیرات کیا، زکوٰۃ کیا، لوگوں کو ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا۔ ہر شریعت، جب بھی کوئی شریعت آئی ہے اس کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی کا پہلو مد نظر رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ تھی اور نماز ادا کرنی ہے جب تک زندہ ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ نماز، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا سب سے پہلے نماز کا ثواب ہوگا، جس کا یہ ثواب ٹھیک ہو گیا اس کے باقی معاملہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، جب مرتا ہے، جب دفنایا جاتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ پہلے اس کے الفاظ کیا تو کہتا ہے من ربک، وہ کہتا ہے ٹھہر مجھے عصر کی نماز پڑھنے دے بے، یعنی یہ اس کی نیک نامی کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں نماز پڑھتا رہتا تھا، ہر کام پہ ترجیح نماز کو دینی، وہ نہیں میں نماز کا ٹائم ہو گیا، سوچتے رہنا نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور فرمایا وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو، وہ کہتے ہیں اب نہیں، اب وہ ختم ہو گیا نماز والا، اب تو سوالوں کا جواب دے گا۔ یعنی یہ نیک بندے کی اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، زکوٰۃ، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی دنیا نہیں کمائی، دنیا کا کام نہیں کہا، لیکن فرمایا زکوٰۃ، اگر مال جس کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ دے گا، ما دمت حی، جب تک میں زندہ ہوں، وبرم بوالدتی، اور وہ اچھا سلوک کرنے والا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ والدتی، ماں کا ذکر کیا گیا ہے، ادھر والدین کا ذکر نہیں کیا گیا، دونوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر دونوں کا تو بندہ کہتے باپ تھا، جیسے وہ کہتے ہیں، اور کسی نے کہتے یوسف ان کا باپ تھا، تہمت لگا دی مریم علیہ السلام پر، اور کسی کہتے یہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ وبرم بوالدتی، فرمایا یہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہیں اس نے مجھے بنا سرکش اور بدبخت۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، ماں باپ کی گستاخی کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جو سرکش ہے، وہ بدبخت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، 3 دفعہ فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا کس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا جس کی زندگی کے اندر اس کے دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یعنی وہ بدبخت انسان ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ ولم وبرم بوالدتی، وہ اچھا سلوک کر پیچھے انہیں پڑھا۔ یہ بھی ایک سلسلہ چل ہر نبی کا یہ سنت ہے کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا، اور جو نہیں کرے گا وہ سرکش ہے اور اپنا بدبخت ہے۔ والسلام علیہ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا سلام علیہ، کہ سلامتی ہے، ادھر والسلام، یعنی السلام، یعنی اضافت کا ذکر کیا گیا کہ بہت زیادہ سلامتی ہے علیہ مجھ پر، یہ ان کی اس طرح سے فضیلت ہے۔ السلام، السلام یعنی معرفہ، بہت زیادہ فضیلت، السلام ہو علیہ مجھ پر۔ وَيَوْمَ وَلِدتُّ، جس دن میں پیدا کیا گیا، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے، وَلِدتُّ میں پیدا کیا گیا، وَيَوْمَ أَمُوتُ جس دن مجھے موت آئے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ جس دن میں اٹھایا جاؤں گا حیّ زندہ ہو کر۔ یعنی آپ کو سلامتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عیسیٰ اور اس کی والدہ، ان کی والدہ نے دعا کی تھی، یا اللہ میں مریم کو
اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور فرمایا کہ سب کو شیطان چھوتا ہے، وہ روتے ہیں، لیکن عیسیٰ اور مریم کو شیطان نے نہیں چھوا، یہ ان کی فضیلت ہے، ان کا مرتبہ، ان کا مقام ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میرے اوپر سلامتی ہے، جب میں مر جاؤں گا پھر بھی سلامتی ہے، جب میں اٹھایا جاؤں گا پھر بھی سلامتی ہے، یہ ان کے لیے خاص ہے۔ اور ورنہ ہر بندے کے لیے 3 وقت بڑے سخت ہوتے ہیں، جب دنیا میں آتا ہے، جب موت کی سختی آتی ہے بڑا سزا۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آخری وقت آیا اور حضرت فاطمہ رو پڑی، اللہ نبی اتنی سختی، فرمایا اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی سختی نہیں آئے گی، یہ بہت سختی والا زمانہ وقت ہے۔ اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا قبر سے، انسان دیکھے گا کیا ہو گیا، اتنے چٹیل بتا کہ صاحب جب اٹھے، فرمایا یہ 3 وقت انسان بڑے سخت ہیں، لیکن فرمایا عیسیٰ اور یہی علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کے اوپر یہ تینوں وقت اللہ کی رحمت ہوگی، فضل ہوگا، ان کے اوپر سلامتی ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ والے تھے۔ اور کل میں نے بتایا تھا کہ ابو بکر اور عمر، میں نے کہا تھا وہ قریش میں سے نہیں تھے، حالانکہ تھوڑی غلطی ہو گئی، وہ ہاشمی نہیں تھے، قریش میں سے تھے۔ قریش کی بڑی شاخیں آگے نکلتی ہیں اور وہ ہاشمی خاندان میں سے تھے، جیسا میں نے کل ذکر کیا، ابو بکر اور عمر۔ حضرت عثمان غنی حضرت بنو امیہ میں سے تھے، جیسا ہم نے کل پڑھا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فأتت به فاتت بھی، بس وہ لائی اس بچے کو، پس وہ لائی اس بچے کو قومہا اپنی قوم کے پاس، اپنی قوم کے پاس، تحملو تحملو اس کو اٹھائے ہوئے، اس کو اٹھائے ہوئے، قالو قالو وہ کہنے لگے، کہنے لگے، یا مریم یا مریم، اے مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا لقد جیتی شیئا فریا، البتہ تحقیق تو نے بہت بری حرکت کی ہے، البتہ تحقیق تو نے بہت بری حرکت کی ہے۔ یا اخت ہارون یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء ما کان ابوکی امرأ سوء، تمہارا باپ تو برا نہیں تھا، تمہارا باپ برا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ وما کانت امکی بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ فاشارت الیہ فاشارت علیہ، بس مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، پس مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قالو قالو وہ کہنے لگے، کہنے لگے، کیف نکلم کیف نکلم، کیسے ہم بات کریں گے، کیسے ہم بات کریں گے، من کانا من کانا اس سے جو ہے، اس سے جو ہے، فی المہدی فی المہدی گود میں، گود میں، صبیہ صبیہ چھوٹا بچہ، چھوٹا بچہ، قال قال عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، انی عبد اللہ انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، اور اس نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اینما کنت اینما کنتو، جہاں کہیں بھی میں ہوں، جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی واوصانی، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے، اس نے مجھے وصیت کی ہے، بالصلاۃ بالصلاۃ، نماز کی، نماز کی، والزکاۃ والزکاۃ، اور زکوٰۃ کی، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، اور جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی وبرم بوالدتی، اور نیکی کرنے والا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ، اور نیکی کرنے والا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی ولم یجعلنی، اور نہیں بنایا مجھے اس نے، اور نہیں بنایا مجھے اس نے، جباراً جباراً سرکش، سرکش، شقیہ شقیہ، بدبخت، بدبخت، والسلام علیہ والسلام علیہ، اور مجھ پر سلامتی ہے، اور ان پر سلامتی ہے، یوم ولدت یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میں پیدا کیا گیا، و یوم اموت و یوم اموت، اور جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں فوت ہوں گا، و یوم ابعث حیا و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ جزاک اللہ۔